شامی صاحب سر بہت ہی کہا جا رہا ہے کہ اہم فیصلہ کیا دیکھ رہے ہیں جو فوج کے اندر خود احتسابی کا عمل ہے وہ اور مزید کتنا مضبوط ہوا، کیا پیغام کیا جاتا ہے شامی صاحب؟ دیکھیں جنرل فیض حمید، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ بہت مضبوط شخص تھے، بہت متحرک تھے، اور آئی ایس آئی کے سربراہ کے طور پر انہوں نے جو کردار ادا کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اور انہوں نے جس طرح قواعد کو، ضوابط کو وائلیٹ کیا، اب وہ جو کورٹ مارشل ہے ان کا، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل، جنرل کورٹ مارشل، اس میں سامنے آگے آئے، ان پہ مقدمہ چلا ہے باقاعدہ۔ جو فوج کے جو افسران ہیں ان پر ایک مقدمہ چلانے کا اپنا طریقہ کار ہے، اور جو بھی فوج میں بھرتی ہوتا ہے اور حلف اٹھاتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا احتساب کس طریقے سے ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کوئی ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں اس کی داد رسی نہیں ہوتی، اپنا انتظام ہے فوج کا، اپنا نظام ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے تحت اس کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو فوج نے جو اپنا نظام ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کے خلاف مقدمہ چلا یا چلایا، اور ایک 15 ماہ تک اس کی سماعت ہوئی، اور بتایا گیا ہے کہ ظاہر ہے ان کے وکیل جو تھے، ان کی مرضی کے وکیل بھی وہاں پیش ہوئے، گواہ بھی ان کے پیش ہوئے، ان کے مخالف بھی پیش ہوئے، اور سماعت کے بعد ان کو سزا سنا دی گئی، اور ان پر جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کو 14 سال قید بمشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ 4 الزامات۔ لیکن جو آخری پیراگراف ہے اس میں جو بات کہی گئی ہے کہ جو سیاسی حوالے سے جو ان کے معاملات تھے وہ ابھی گویا ان کی سزا نہیں دی گئی، ٹھیک ہے، گویا اس کا ایک ضمیمہ بھی آ سکتا ہے سامنے، ایک دوسرا فیصلہ بھی اچھا، ان معاملات میں۔ یعنی ہم یہ سمجھے انویسٹیگیشن ہو گئی ہے، سزا نہیں ہوئی، یا ابھی الگ سے کوئی کیس جو ہے وہ چل سکتا ہے؟ نہیں، یہ اب بتایا نہیں گیا کہ بھئی کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کہا ہے کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے تمام قانونی تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سماعت کی، ان کے سیاسی عناصر کے ساتھ، مجرم کے سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت کے ذریعے دانستہ طور پر سیاسی اشتعال انگیزی اور عدم استحکام پیدا کرنا، اور اس کے علاوہ بعض دیگر معاملات میں مجرم کے ملوث ہونے کے معاملے کو علیحدہ طور پر نپٹا جا رہا ہے۔ اچھا، گویا یہ جو معاملات ہیں ان کے بارے میں الگ سے فیصلہ آئے گا۔ اب اس کی سماعت ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے، صحیح، یا اس میں پھر ایک طویل پھر اگر سماعت ہوگی یا نہیں ہوگی، ٹھیک، یہ جو فیصلہ خاموش ہے اس حوالے سے۔ اچھا، لیکن اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات رکی نہیں ہے یہاں، ٹھیک ہے، اور آگے اس کو بڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور آگے جب بڑھنا ہے تو اس میں یہ بھی یعنی کہا جا رہا ہے، جو باخبر ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اس میں یعنی عمران خان صاحب اور ان کا جو گٹھ جوڑ تھا وہ ریاستی نظم کو بدلنے کے لیے اور فوج کو سیاست کے دائرے میں گھسیٹنے کے لیے، یعنی فوج کے نظم کو متاثر کرنے کے لیے یہ ان کا گٹھ جوڑ تھا۔ اچھا، عمران فیض گٹھ جوڑ، ہاں جی، اچھا، گویا اب اس کا مطلب یہ، اور کہا گیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ بطور وزیر اعظم، اور فیض حمید جو تھے وہ افواج پاکستان کی جو چین ہے، چین آف کمانڈ، اس کو توڑتے ہوئے ایک براہ راست رابطہ رکھ رہے تھے، چینل چلا رہے تھے آپس میں۔ اچھا، یہ بھی جو ہے وہ قوانین کی خلاف یہ افواج پاکستان کی جو چین آف کمانڈ ہے اس کی کھلی خلاف ورزی، ٹھیک ہے، اور اس نے ایک چھوٹے سے عرصے میں پورے سسٹم کو ہلا کے رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ باخبر ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ان کے درمیان جو گٹھ جوڑ تھا وہ یعنی ریاست کے نظام کو بھی اور فوج کے نظام کو بھی ہلا کے رکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب یہ ہے کہ اگر دونوں کی کہا گیا ہے، ہم بتایا گیا واللہ عالم،
دونوں کی سیاسی بقا اور طاقت ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھی. اچھا. عمران خان سیاسی کنٹرول چاہتے تھے, ٹھیک ہے, اور فیض حمید جو تھے وہ پورے سسٹم پر اپنی گرفت چاہتے تھے, اچھا ڈی جی سے اوپر اٹھ کر. اچھا. اور 9 مئی اس مشترکہ جو گٹھ جوڑ ہے اس کا کلائمیکس تھا. یعنی یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی تھی اس کا, پولیٹیکل انجینئرنگ تو چھوٹا لفظ ہے, اچھا, ہاں گٹھ جوڑ تھا, اس کا یہ کلائمیکس تھا. اور ریاستی اداروں پر جو منظم حملہ تھا یہ قدرتی واقعہ نہیں تھا, کوئی پری پلانڈ ایسا منصوبہ نہیں تھا, یہ ایک منصوبہ سازی کے ذریعے یہ کام کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ جو پولیٹیسائزیشن آف پاکستان آرمی جو تھی اس کا ایک عملی مظاہرہ تھا. صحیح ہے. اور یہ جو یعنی اب یہ معاملہ جو ہے یہ رائے کا نہیں ہے. اچھا. اور یہ قانونی فیصلہ جو ہے اب گویا اس کی پہلی کڑی ہے. اس کے بعد یہ معاملہ جو گٹھ جوڑ جائے, ٹھیک ہے, اس کی تفصیل معلوم ہوگی, اور اس میں کون کون انوالو ہوگا, صحیح ہے, کون کون مزید اس میں ملزم ہوگا, ٹھیک ہے, اور کس طرح یہ کارروائی آگے بڑھے گی. ٹھیک ہے. یہ ابھی ابتدا ہے, یعنی ابھی بہت کچھ آنا اس میں بھی باقی ہے.